جناب اسپیکر، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پہ ہے اور ہمارے اوپر معاشی دیوالیہ پن کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ غیر معمولی صورتحال ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بات اپنی جاری رکھیں جی۔ یہ میرے نزدیک اس ملک کے مستقبل کا سوال ہے اور یہ غیر معمولی صورتحال ہے، لیکن جس غیر سنجیدگی سے ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ یہ فورم، اس کی طرف پاکستان کی تمام لوگوں کی نظریں ہیں، لیکن یہاں سے روزانہ جو میسج جاتا ہے غیر سنجیدگی کا، میرے خیال میں وہ اس سے بھی زیادہ پریشان کن اور تباہ کن۔ جناب اسپیکر، میں کوشش کروں گا آپ کا نام پہلے کہ پچھلے 72 سال کے دوران پاکستان سیاسی اور معاشی طور پہ جو اس نہج پہ پہنچ چکا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں اور اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ یہ ایک دن یا 9 ماہ کی بات نہیں ہے۔ آج اس طرف ہمارے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی 9 ماہی 9 مولود حکومت پہ تمام ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ پاکستانی عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ 3 عوامل ہیں جو ہمیں یہاں تک لے آئی۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے، بین الاقوامی مفاداتی سیاست اور یہاں کا اسپوائلڈ رولنگ ایلیٹ، جو کہ جن کی خود غرضی نے، جن کی بے حسی نے اور جن کی نااہلی نے پاکستان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیں معاشی غلامی کے وش سائیکل میں دھکیل دیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک نیشنز ڈیپینڈنٹ اکنامکلی کین ناٹ بی انڈیپینڈنٹ پولیٹیکلی۔ اب یہ ایک ڈیلیما ہے کہ اگر ہم اس معیشت سے نکلنے کے لیے آزاد سیاسی فیصلے چاہیے، لیکن ہم ڈیپینڈنٹ ہیں بین الاقوامی معیشت پر اور ان کے اداروں پہ، تو اگر ہم معیشت کو آزاد کرنا چاہتے ہیں ہماری سیاست غلام ہوتی ہے، اگر ہم سیاست کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تو ہم معاشی طور پہ غلام ہو جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس صورتحال میں واحد جو امید ہے جس کی طرف پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی شکل میں ہے۔ عمران خان اس وقت پاکستانی قوم کی بقا اور پاکستان کے استحکام کی علامت کے طور پہ ابھر چکے ہیں۔ عمران خان کا گرنا، پاکستان تحریک انصاف کا گرنا خدا نخواستہ اس ملک کے گرنے کے مترادف ہے۔ میرے نزدیک ایفیشنٹ گورنمنٹ کے لیے ایفیشنٹ اپوزیشن کی ضرورت ہے۔ انہوں نے نہ ایفیشنٹ حکمرانی دکھائی ہے اور نہ ایفیشنٹ اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے، اور یہ مکافات عمل ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ایک دوسرے کو آج سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے بقا کا مسئلہ ہے۔ ایک طرف پاکستان کے بقا کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف ان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ جناب اسپیکر، اس تواحال معیشت کے پاکستان پہ جو اثرات ہیں اور جو مظاہر ہیں میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا۔ اس وقت پاکستان کی 40% آبادی غربت کے لکیر کے نیچے چلی گئی۔ اس وقت پاکستانی قوم پیدائشی طور پہ مقروض، ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ مفلوج پیدا ہو رہی ہے۔ اس کی ذمہ داری بھی کیا پاکستان تحریک انصاف پہ ہے۔ اس وقت پاکستان غیر محفوظ اور کرپٹ ممالک کے پہلے 10 نمبروں میں آتا ہے اور سر فہرست ملکوں میں شامل ہے۔ یہ بھی کیا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیں اس دلدل سے نکلنے کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے، اور اگر یہ
ناکامی ہوتی ہے اس ریاست کی تو یہ ناکامی ہم سب کی ناکامی ہے. ہمیں اپنے ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے. اس وقت انہوں نے جو تحفہ دیا اس ملک کو وہ طبقاتی نظام تعلیم، طبقاتی نظام صحت، طبقاتی نظام سیاست. یہاں پہ آپ اگر دیکھیں پاکستان کے اندر جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی اور اس ملک کو بنایا تھا، آج پاکستان تقسیم ہے. آج پاکستان قومیتوں میں تقسیم ہے. آج پاکستان مسلکوں اور فرقوں میں تقسیم ہے. آج پاکستان طبقوں میں تقسیم ہے. آج پاکستان کے اندر لوگ بیزار ہو چکے ہیں ان کی حکمرانی سے. آج پاکستان انٹرنیشنلی آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے. یہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آنا یہ ان کے حکمرانی کے خلاف ریئیکشن. اور اگر لوگ آج ان کا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو اب بھی گمراہ کر دیں گے، ابھی تک یہ آرٹیفیشل وینٹیلیشن اور سبسڈائزڈ اکانومی کے خواب اور گولیاں قوم کو کھلا کے بستر مرگ پر یہ سلا چکی تھی. لیکن عمران خان کی قیادت نے قوم کو جگا دیا ہے. انہوں نے احتجاج کی کال دی لیکن ان کے ساتھ کوئی نہیں نکلا. یہ اس بات کا مظہر ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ کون اس قوم کا خیرخواہ ہے اور قوم کا خیرخواہ نہیں ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ فی الحال صبر سے کام لیں اور ٹائم دیکھیں. انہوں نے 30 اور 40 سال حکومتیں کی ہیں، اپوزیشن میں بھی رہی ہیں، حکومت میں بھی رہے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی لوگوں کے سامنے ہے. ہم پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں گے. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ فاٹا اور ملاکنڈ میں اس وقت جو پروپوز ٹیکسیشن کا مسئلہ ہے اس کو بھی ریکنسیڈر کیا جائے، کیونکہ فاٹا اور ملاکنڈ دو گلوبل وارز کی فرنٹ لائن علاقے رہے ہیں اور ہمارا صوبہ بھی فرنٹ لائن صوبہ رہا ہے. ہم سیلابوں کی بھی نظر ہو چکے ہیں، ہماری معیشت تباہال ہے. ڈاکٹر حیدر علی صاحب آخری 2 منٹ ہیں، اپنی آپ تقریر کو جو ہے وہ مختصر کریں 2 منٹ میں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی ترجیحی پالیسی ہے کہ پسماندہ علاقوں کو ہم ترجیح دیں گے اور ان کو ایٹ پار لائیں گے. لیکن اگر وہاں پہ ہم نے ایک طرف لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ 5 سال تک ٹیکسز نہیں لگیں گی اور آج ہم لگا رہے ہیں، تو جو پسماندہ علاقوں کے ساتھ ہم ایک ہمدردی کا ایک پیکج دینا چاہتے ہیں وہ متاثر ہوگا. دوسری طرف اس وقت جو سازشیں جاری ہیں فاٹا میں اور ملاکنڈ میں اور پورے KPK میں، ان سازشوں کو تقویت ملے گی. اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو ٹیکسیشن فاٹا اور ملاکنڈ میں. اور دوسری طرف عمر ایوب خان بیٹھے ہوئے ہیں، انرجی کے ہمارے منسٹر ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ خاص کر ملاکنڈ ڈویژن میں اور ہمارے علاقوں میں ختم ہوئی ہے. لیکن کالام اتروڈ گبرار اور مارم جبا میں اب بھی بجلی کا اور گیس کا مسئلہ ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ ترجیحی بنیادوں پہ، کیونکہ یہ ٹورزم کے لیے بھی ضروری ہے اور یہ تجارت کے لیے بھی ضروری ہے. اور مولانا سعید صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ موٹر وے کو، ایکسپریس وے کو کالام تک ایکسٹینڈ کرے اور سی پیک کے ساتھ جو لنک روڈ ہے خواجہ خیلا پیشام اس کو بھی شامل کیا جائے تاکہ وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو. بجٹ کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ موجودہ حالات میں یہ عام آدمی کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے مناسب بجٹ ہے. صحیح جی. لیکن اس میں اب بھی بہتری کی گنجائش ہے. اگر یہ سنجیدگی سے ایسے تجاویز لاتے ہیں تو میرے خیال میں حکومت ویلکم کرے گی. لیکن اس کو سراسر رد کرنا بغض معاویہ میں، یہ نہ ان کے مفاد میں ہے، نہ اس ملک کے مفاد میں ہے، نہ عام آدمی کے مفاد میں ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ برداشت کا مظاہرہ کریں گے اور پاکستان کو سپورٹ کریں گے، پاکستانی عوام کو سپورٹ کریں گے اور اپنے